چلے جی، میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دیا ہے. جو ممبران مصروفیات کے کارن ماشاءاللہ سو رہے ہیں نا، تو ان کو یوٹیوب کا لنک مل جائے گی. ٹھیک ہے کہ اکثر شورٹ سیل میں لوگ حلال اور حرام کی بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے ماشاءاللہ ان کو جوابات کیسے دینے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، آپ کو خود ہی ریلائز ہو جائے گا. اب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں نا، لاہور سے کراچی کا، کراچی سے پتہ نہیں کہاں کا، اسلام آباد سے پنڈی کا کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ کوچیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، بسیں چلتی ہیں. اب بسوں کا کرایہ لاہور کا 1500 1600 جو بھی ہے ادھر میری سٹی سے ایک بندے کا. اب کتنی سیٹیں ہوتی ہیں جناب؟ مطلب کہ 60 سے ابو ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 60 بندے بیٹھ سکتے ہیں ایزلی. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ضرب کریں تو ماشاءاللہ بڑی انکم بنتی ہے، 60 کے ساتھ اگر آپ 1500 کریں نا، میں کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. 1500 یہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی انکم بن رہی ہے. یہ 1 2 سینکڑا ہزار 10,000 90,000 روپے بن رہے. ٹھیک ہے، 90,000 روپے ماشاءاللہ ایک سائیڈ کا وہ عوام سے لیتے ہیں. اور فیول کتنا لگتے ہیں؟ فیول یہی 4-1 ہزار کا لگ جاتا ہے. باقی کتنی ہے سر جی؟ 5,000 روپے بچت. 5,000 روپے بچ رہے نا، میں موٹا موٹا حساب کر رہا ہوں. اب وہ حرام کھا رہے ہیں، بتائیں نا. فیول تو ماشاءاللہ 3500 روپے کا لگا ہے، تو باقی تو ماشاءاللہ زیادتی سے پیسے لیے نا. ان کو جتنا فیول تھا اتنا لینا نہیں، ان کا حق ہے. صحیح ہے، وہ ڈرائیور نے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو منزل تک پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک بندے سے وہ کم پیسے وصول کرتا ہے. نہیں تو وہ کہے نا پیٹرول کے پیسے دے جناب، جتنا پیٹرول کا خرچہ ہوگا. کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، سب سے تھوڑا تھوڑا لے کے وہ اپنی انکم کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی ماشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وہ آرام کھا رہے ہیں، نہیں حلال کھا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ماشاءاللہ جو قربانیوں پہ جانور لوگ ذبح کروا رہے تھے کسائیوں سے، 15,000 روپے لے رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ حرام کا ہے؟ بتائیں نا. یا صرف چھڑی پھیرنی نا، خالی لانی نا، ماشاءاللہ بتائیں نا. 15,000 روپے وہ لے رہے تھے، حرام کا؟ نہیں سر، حلال کا. کیونکہ وہ ان کے پاس اسکل ہے، محنت ہے. وہ بے شک 20,000 کا 25,000 بھی لے سکتے ہیں، ان کی محنت ہے. آپ نہیں کر سکتے وہ کام، وہ کر سکتے ہیں بخوبی. آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، وہ بخوبی ڈرائیور کر سکتے ہیں. میں جسٹ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہنر کو سلام ہے اس دور میں، خوبصورتی کو سلام نہیں ہے، انا کو، ضد کو، مغرورے والے بندوں کو سلام نہیں ہے. صرف اور صرف اسکل کو سلام ہے. اس دور میں اسکل کو سلام ہے، ڈگریوں کو سلام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فورٹ سیل میں لوگ کہتے ہیں نا ڈالر ہے جی، یہ ہے جی، دوسرے عوام کا پیسہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کو جی یہ تو حرام ہے. ساری تجارت میں عوام سے ہی پیسے لینے نا. کچھ جانور آتے ہیں، شیر آتے ہیں، چیتے آتے ہیں، یا جن آتے ہیں، یا فرشتے آتے ہیں. انسان سے فائدہ لیتا ہے نا. اب آپ نے ماشاءاللہ ایک چیز لی ہے، گاڑی لی ہے، 5 لاکھ کی گاڑی لی ہے آپ نے، مہینے کے بعد 6 لاکھ کی سیل کر دی. کس کو کی ہے؟ بندے کو کی ہے، بندے کو سیل کی ہے نا. تو وہ ماشاءاللہ لے رہے آپ سے گاڑی. ٹھیک ہے، آپ نے جو پیسے کمائے ہیں 1 لاکھ، وہ حرام کے نہیں حلال کے؟ کیونکہ آپ نے ایک چیز 5 لاکھ کی لی تھی. اگر آپ کو فری ملتی نا تو آپ آگے سیل کرتے، وہ اس میں تھوڑا سا خلل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز جو لی ہے پیسوں سے، آپ 6 لاکھ کی بیچ رہے ہیں بھائی، آپ تجارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بندے کو بیچ رہے ہیں. اسی طرح بازاروں میں جتنی بھی دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دکانیں بنائی. ہم انسان ٹھیک ہے جاتے ہیں، ان سے چیزیں لیتے ہیں،
وہ 50 کی چیز ہوتی ہے 70 روپے کی دیتے ہیں، 100 کی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا گھر کا نظام چل رہا ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، آرمی والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹیکس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گول سرکٹ چل رہا ہے دنیا کا، ہمارے پاکستان کا گول سرکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مطلب محنت سے ہم جو کرتے ہیں کام، اس میں ٹیکس لگتے ہیں اور دوسرے بندوں کو پیسے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تیسرے کو دے رہا ہوتا ہے، تیسرا چوتھے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ سر اسی طرح گول پہیا ہے، ایک بندے سے دوسرا بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو فورس ایج میں یہی کام ہے کہ آپ نے ڈالر سیل کروانے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ رجسٹر کروانا ہے، اکاؤنٹ ایکٹیو کروانا ہے، آپ کو فائدہ ہونا ہے، وہ کام کریں گے، آپ کی ٹیم کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح وہ کام کرتے رہیں گے، آپ کو لائف ٹائم تک انکم آتی رہے گی، ان کو بھی آتی رہے گی۔ اب یہاں پہ بندے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کام بڑا عجیب ہے، کیونکہ لوگ عادی ہیں نوکری کے۔ اب جو بندہ کہتا ہے نا سر جی مجھے نوکری چاہیے، تنخواہ کتنی دیں گے، بندوں کا یہی سوال ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے جاب کرنی ہے، میں 8 بجے 9 بجے شاپ، مثال کوئی بھی ہے، آفس ہو گیا، شاپ ہو گئی، کوئی بھی ہوگا، 8 سے 4 بجے کی ٹائمنگ ہے، 5 بجے کی ٹائمنگ ہے، میں جی کر لوں گا کوئی ایشو نہیں، 6 بجے کی ٹائمنگ ہے۔ اب کام ہے کیا؟ بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بیکری کے اوپر آپ نے بسکٹ ڈالنے، ٹھیک ہے، آپ وہ مہینے کام کرتے رہیں گے، آپ کو صرف بسکٹوں کا اور یہ چیزوں ناپ تول کا پتہ ہوگا کہ میں نے یہ تولنا ہے، یہ اتنے کا بندوں کو سرو کرنا ہے، اتنے کا کرنا ہے۔ اب کیشیئر والی جگہ پہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کاؤنٹر پہ کہ یہ چیز کتنی کی تیار ہو رہی ہے اور کتنی کی سیل ہو رہی ہے، کتنا کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس چیز کا نہیں نالج ہوگا۔ آپ کو لہٰذا صرف اور صرف اپنے مہینے کی سیلری کا ہوگا کہ میں نے اتنی سیلری لینی ہے۔ تو جب آپ فورتھ اسٹیج میں آئے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ بادشاہوں والا کام بتا رہے ہیں نا، تو یہاں پہ کیڑے ایک نہیں 1000 بندے نکالیں گے۔ جو بندہ جاب کرنے والا بندہ ہوگا، جس نے گنے چنے مہینے کے پیسے ماشاءاللہ 25,000 30,000 35,000 کما رہے ہیں، اسے ہم بولیں ایک دن میں 30,000 آپ کما سکتے، وہ بولے گا بھائی پھینک رہے ہو، میرے تو ماشاءاللہ دادا ابو نے ساری زندگی نکال دی ایک مکان بنانے میں، اور آپ ماشاءاللہ 1 سال کے اندر اپنا مکان بنا رہے ہو، آپ پھینک رہے ہو، حرام، یہ سود ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، جنات اور فرشتوں سے افضل بنائے۔ اب جن آگ سے بنا ہوا ہے، فرشتے ماشاءاللہ نور ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے، لیکن اللہ پاک نے کیوں کہا ہے؟ اللہ پاک نے ہر ایک چیز دنیا میں ہڈن رکھی ہے۔ ہڈن سے مراد کہ بالکل چھپا کے رکھی ہے۔ جیسے بچپن میں آپ آنکھ مچولی کھیلتے تھے نا، بچپن میں کھیلتے تھے نا آنکھ مچولی، تو اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں نا انہوں نے چھپا کے رکھی ہیں۔ اب لوہا ہے، پہاڑوں میں چھپا کے رکھا ہے، تیل ہے، پہاڑوں میں چھپا کے رکھے ہیں، سونا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پہاڑوں میں چھپا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور لکڑیاں ہیں وہ جنگلوں میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، صوفے کے اوپر ہو گیا، چیئر کے اوپر ہوگا، بیڈ کے اوپر ہو گیا، چرپائی کے اوپر ہوگا، وہ لکڑی سے تیار ہے نا، بتائیں نا، وہ لکڑی سے تیار ہوئی ہوئی ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا؟ نیور۔ اللہ نے چیزیں دی ہیں انسان کو، انسان اپنا دماغ لگا کے ان سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے نا، ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب لوہا آتا ہے فیکٹری میں، گرم ہوتا ہے، ایک چاقو آپ کے گھر میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سبزیاں کاٹی جاتی ہیں، بائک ہے چلا رہے ہیں آپ، گاڑی آپ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے دروازے آپ کے لوہے کے، تالے بھی لوہے کے ہیں، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے دماغ سے ایک اچھی ایکٹیویٹیز اور اچھی چیزیں بنا سکتا ہے اگر وہ سوچنے پہ آئے۔ جب وہ سوچے گا نہیں تو وہ کہے گا چھوڑو یہ چیز بیکار ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، تو وہ لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اپنا جو ماشاءاللہ جو نئی لائف جس کو شادی کا نام کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اپنے حق پہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں بات، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے یہ پسند نہیں، مجھے یہ نہیں، چلو جی گھر والے کہتے ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو منظور کر لیتے۔ سر اللہ پاک نے یقین مانے آپ کو اکیلا دنیا میں بھیجا ہے اور اکیلا ہی دنیا سے آپ کو جانا ہے، ساتھ میں کچھ نہیں لے کے جانا، لیکن دنیا میں آئے ہو، ٹھیک ہے،
آپ نے عبادت بھی کرنی ہے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں بھی چلنا ہے، اور آپ کا پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر ہمارے صحابہ تجارت کرتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے مسلح پہ بیٹھ کے یا اللہ مینو آج گائیں چاہیے دی، یا اللہ مینو آج روٹیاں چاہیے دی، اب کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے خود مشکلاتوں کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، وہ جاتے تھے سب سے لیٹ جاتے تھے بازار میں، سب سے منڈی میں سب سے لیٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ میری چیز اتنی کی ہے، میں نے اتنی کی لی ہے، میں سیدھا بولوں گا، وہ یہ کہتے تھے میں سیدھا بولوں گا میری چیز اتنی کی ہے اور میں اتنی کی بیچوں گا، میری چیز اتنی کی ہے بھائی میں اتنی کی بیچوں گا، آپ نے لینی ہے ٹھیک، نہیں لینا تو خفا نہ ہونا۔ تو بندے جتنے بھی وہ لینے والے ہوتے تھے نا، وہ کہتے یار ان جیسا ایماندار بندہ ہے ہی نہیں، وہ سب انہی کا دیدار کے لیے ماشاءاللہ اور ان سے چیزیں لینے کے لیے انتظار کرتے تھے۔ اور لوگ 6 بجے آتے تھے، مثال دے رہا ہوں، 6 بجے آتے تھے، یہ 10 بجے آتے تھے، لوگ ان کا انتظار ان سے چیزیں لیتے تھے، تو وہ بھی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آپ ایسے نہیں ہے کہ بس بیٹھے رہیں گھر میں اور کچھ کرے نہیں اور ہمیں پیسے آتے رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ہیلے کے ساتھ وسیلہ۔ گھر میں اللہ پاک آپ کو کھانا نہیں پکا کے دیتے، آپ کی بہن پکا کے دیتی ہے، آپ کی بھابھی، آپ کی اماں جان پکا کے دیتی ہے کھانا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب گندم کا دانہ ہے نا، کسان ماشاءاللہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور فصل کو 4 مہینے 5 مہینے لگتے ہیں گرمی سے پکنے میں، وہ ایک پھلی بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کی ماشاءاللہ جو ہے صفائی ہوتی ہے گندم کا دانہ، پھر ماشاءاللہ ہم لیتے ہیں، ہم بازاروں میں مشینوں سے پسواتے ہیں، پھر آٹا ہوتا ہے، آٹے میں اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے جیسے کہ ماشاءاللہ سوجی ہو گیا، میدا ہو گیا، اور بھی ہیں، اور بھی کافی چیزیں، نام مجھے نہیں آتا، وہ ماشاءاللہ الگ ہو کے وہ مہنگی داموں میں بیچی جاتی ہیں ایک گندم کے دانے سے۔ اب مشین کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے؟ نہیں، انسانوں نے۔ اب سوچ انسان کی، جیسے اپنے آپ سے کام لے گا نا تو وہ کر سکتا ہے۔ اب موٹر سائیکل آپ چلاتے ہو نا، آپ 40 کی سپیڈ بھی چلاتے ہو، اگر آپ کی سوچ ہو جی میں نے 120 پہ آج چلانا ہے تو آپ 120 پہ بھی چلاؤ گے، سوچ ہے نا۔ آپ کی سوچ ہوگا کہ نہیں جی آج میں نے کام نہیں کرنا، آج میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، میں نے کوئی اور کھانا کھانا ہے، تو آپ کی سوچ ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یہی چیز ہے۔ لیکن آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر آتے، آپ کی اپنی سوچ کیا ہو جاتی ہے، یار مجھ سے نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہے، کون میٹنگ لے، یار کون بندوں کی منتیں کرے، کون بندوں کو پلان دکھائے، یار جاب کو یہ ہے جاب کر لیتا ہوں۔ سر جی جاب میں بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، وہاں پہ ٹینشن کھڑا ہونا پڑتا ہے اور 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا بہت خود غرض ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، انسان جو ہے نا بہت خود غرض ہے۔ یہ ایک انسان جب دوسرے انسان کے نیچے لگ کے کام کرتا ہے نا تو وہ انسان آٹومیٹک مغرورہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ بس ہے بس، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک طرح کا آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ آپ چھٹی کریں گے، آپ کی تنخواہیں کٹیں گی، آپ خوشی غمی میں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کوئی فوت ہو گیا 100 منتیں کر کے بہانے بنا کے جھوٹ بول کے جانا پڑے گا آپ کو، کسی کی خوشی میں جانے کے لیے جھوٹ بول کے جانا پڑے گا۔ سر ایسا کام کیا ہے جو آپ کو نماز اور آپ کو اپنے جو حق کے لیے کہیں جانے نہ دے؟ ایسا کیا کام ہے پھر؟ وہ کام تو نہیں ہوتا۔ کام تو وہ ہوتا ہے جب اللہ پاک بلائیں کام چھوڑ، جب خوشی غمی میں جانا ہو کام چھوڑ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں انسان نہیں سوچتا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے سر جی ماشاءاللہ برکت نہیں ہے ہمارے گھر میں، برکت کیوں نہیں ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، ہمسائے سے لڑ رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ چیزیں جب آپ اپنی لائف میں عمل کریں گے نا تو کبھی بھی ناکامی کا شکار آپ نہیں ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں نا ملک کا حالات بہت خراب ہے، ملک کا یہ ہو گیا۔ سر جی ہمارے پیدا ہونے سے ہی ملک کے حالات خراب تھے، ہم مر جائیں گے نا ملک کے حالات خراب ہی رہیں گے۔ ملک ہم نے نہیں چلانا، ہم نے کیا چلانا ہے؟ اپنا گھر چلانا ہے اور اپنی محنت سے عوام کا بھلا کرنا ہے۔ ملک کو آپ نہیں چلا سکتے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ ملک کے یہ حالات ہیں، میں معاشرے یہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ان سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لہٰذا اپنا فضول دماغ ان پہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی اچھا جو اصل جگہ پہ آپ نے ویسٹ کرنا ہے وہ آپ کا ورک ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو میٹنگ تھی، آج سلاٹوں پہ تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو ورکنگ بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے اسکرین شیئر کر کے۔
تو میٹنگ کی پابندی کیا کریں. آپ کو پتہ ہے 9 بجے میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, صحیح ہے 9 بجے میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پھر کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, اور دوسروں کے ان باکسوں میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتائیں کام کیسے کرنا ہے, مجھے بتائیں کام کیسے کرنا ہے. تو سر جی آپ خود میٹنگ لے کے اپنا دماغ کھول کے رکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. جناب یہ صبح صبح تقریباً 3,000 روپے. اب ماشاءاللہ مزدور اور مستری جا رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے سامان لے کے لوگوں کی دیواروں پہ پلستر کرنے, گلیاں بنانے, نالیاں بنانے, صحیح ہے. اور ایک ماشاءاللہ جو لڑکا ہے ریڑھی دھرو کے جا رہا ہوگا بازاروں میں, آلو لے لو, پیاز لے لو. بات کر رہا ہوں وہ بھی حلال کما رہے, حرام نہیں کما رہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں, وہ بیچارے گئے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, بازار میں گئے ہیں, اور بندہ ابھی فیکٹری میں جا رہا ہے, کوئی آفس جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک دن کا, ابھی تو صبح کا ٹائم ہے, شام تک تو انکم ڈبل سے ٹرپل چرپل ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں چلتا. تو 3,000 صبح صبح کما کے بیٹھا ہوں, ایک طرح کا ناشتہ ہے, 5 اسٹار ہوٹل والا ناشتہ ہے, ٹھیک ہے. تو 3,000 صبح صبح $10, ٹھیک ہے, آ گئے. اب کیسے آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ڈالر کیسے آتے ہیں اور ہمیں کیسے فائدہ ہوتا ہے یہ سارا بتاتا ہوں. فورس اے میں 4 طریقوں سے انکم ہوتی ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو اپنے اپ لائن سے آتی ہے, مطلب کہ جس کے ساتھ آپ نے سسٹم جوائن کرتے ہیں نا اس کو اپ لائن کہتے ہیں. بعض اوقات اپ لائن کا بھی نہیں پتہ ہوتا اپ لائن ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. اپ لائن جس نے آپ کو سسٹم جوائن کرایا, اور آپ کسی کو جوائن کراتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ پارٹنر ڈائریکٹ پارٹنر اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 طریقے ہو گئے. تیسرا جو ڈائریکٹ پارٹنر آگے کسی کو جوائن کراتا ہے, 3 طریقے ہو گئے, ٹھیک ہے. اور چوتھا ٹیم, یہ ہوتی ہے ٹیم, ٹھیک ہے. یہ 4 طریقے ہو گئے, 1 2 3 4. 4 طریقوں سے آپ کو فورس اسٹیج میں انکم آتی ہے, لیکن شرط یہ ہے آپ کا اپلائن کام والا ہو, شرط یہ ہے آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر کام کرنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ ٹیم کام کرنے والا. اب وہ کیسے کریں گی, آپ کو خود کام کرنا پڑے گا, خود کی کردار میں ڈال کے پردہ. پھر کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. تو آپ کو مزے کی ایک اور چیز بتا دوں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان غلط نہیں ہے, غلط کرتی ہے آپ کی سوچ. میں آپ کو بتاؤں کیسے. اب شرابی ہے نا, آپ کی نظروں میں کیا ہے, وہ برا ہے, لیکن اس کی بھی شادی ہوئی ہوئی ہے, اس کے بھی بچے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جو قتل کرتا ہے, جس کو جیل ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی بیوی بچے ہیں نا, اس کا بھی نظام چل رہا ہے نا. جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے, صحیح بچپن سے ہو رہی ہے, جوانی تک ہو رہی ہے, آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کے دوسرے دوست کو وہ اچھا لگتا ہے. یہ بات ہے نا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کی نظروں میں اچھا ہوں, میں ہر کسی کی نظروں میں برا بھی ہوں, اچھا نہیں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے بڑا منافق انسان وہ ہے جس کے سبھی دوست, کسی کا دشمن, اس کے کوئی دشمن نہیں ہے, وہ سب سے بڑا منافق. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر کوئی آپ کو پسند کرے, سمجھ آ رہی ہے. تو دنیا میں کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا, بری بناتی ہے آپ کی اپنی سوچ, ٹھیک ہے. آپ بندے کو اپنے مائنڈ سے ٹارگیٹ کرتے ہو, یار اس کا نیچر ایسے ہوگا, یہ ایسا ہے, اس کا دیکھو ایسا ہے, اس کی نا برائیاں پکڑتے رہتے ہیں. برائیاں چھوڑ دو, برائیاں چھوڑ دو, اس کی پازیٹیو چیزیں پکڑو, ٹھیک ہے. ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے کام لینا ہے, ہم نے ادھر کوئی رشتے نہیں کروانے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ بالکل میری طرح چلے, یہ وہ, سر ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مزاج جیسے, اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے. اب X3 پروگرام ہے, X3 پروگرام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. X3 پروگرام میں 3 گول ہیں. X3 پروگرام 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, سب میں 3 ہیں. جو میں ایرو نیچے کی طرف کروں گا یہ آپ کے والیٹ میں آتے ہیں, صحیح ہے. یہ 1 2, یہ اوپر والا اپ لائن کو جاتا ہے, صحیح ہے. اسی طرح آپ کو انکم ہونی ہے. 2 آپ کے ان باکس میں آنی ہے, مطلب کہ والیٹ میں, اور 1 اوپر جانی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے پھر اوپن کر دیا ہے صرف $5 والا. سر جی میں نے بھی $5 لگائے تھے نا یہ والے, اور ماشاءاللہ اتنی بار کما چکا ہوں, مطلب کہ 4 لاکھ روپے کما چکا ہوں صرف
1500 روپے لگا کے 4 لاکھ روپے کما چکا ہوں. اتنے بندوں نے لیا ہے میرا سکہ, ٹھیک ہے, اور اتنے بندوں سے ریسائیکل ہو کے اوپر بھی گئے. کتنا فائدہ ہے. اور یہ $5 مجھے کروڑوں روپیز دے گا آنے والے وقتوں میں. یہ جتنا بکتا جائے گا مجھے پیسہ آ جائے. یہ کبھی فریز نہیں ہو سکتا, کبھی بند نہیں ہو سکتا, کوئی ملک کا حکمران اس کو بند نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو لائف ٹائم تک چلنے والا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کے اوپر رہ کے کام آپ نے کرنا. یہ نہیں ہے کہ بس اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھے وقت ہو, اچھا یہ ہو, مسئلے ختم ہو پھر کریں کام. مسئلے نہیں ختم ہونے, ملک کے حالات نہیں ختم ہونے, آپ کو خود ہی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اب 10 والا میں نے سلاٹ کیا تھا, نیٹ ورک ایشو ہے, یہ 10 والا سلاٹ کیا تھا, یہ دیکھیں, اور 700 بس کما چکا ہوں, اور 66 بندوں نے لیا. آپ جی جنات انسان, آپ کو کہتے ہیں جی ہمارا سلاٹ کوئی نہیں لیتا سر, یہ نہیں کرتا سر. جی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے ساتھ بندے کام کریں گے نا. آپ بیٹھے ہیں تو 5-10 والے ڈالروں پہ, 20 والے پہ, 40 پہ بازی, اور بندے اوپر آئیں تو تب کریں. تو آپ کو ٹیم نے نہیں دینا, آپ اپنا اپ لائن کو فالو کریں. آپ کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے, ٹھیک ہے. اور گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے جی آج یہ سلاٹ کیا ہے, آج میں جتنی انکم آئی ہے, تو بھائی وہ انہوں نے آپ کو منفی کر دینا. وہ یہی کہیں گے کہ بیٹا نکالو, بند ہو جائے گی, چھوڑو کیا کرنا اوپر لگا کے, جو آ رہے نکالو. $5 بڑے ہیں بھائی, 15 بڑے ہیں. اور بھائی آپ ادھر لاکھوں کمانے آئے ہو, ہزاروں کمانے نہیں آئے, صحیح ہے. یہ دیکھیں 40 والا بھی آپ کے سامنے ہے. یہ 40 ایک بار لگایا تھا 600, 2 لاکھ کما چکا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یہ کہاں سے کر رہے ہیں سر. یہ دیکھ لیں 160 والا بھی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھ لیں. ایک بار لگایا تھا اور 3 بار پروفٹ کما بھی چکا ہوں, مطلب کہ 1,20,000 سے 30,000 میں کما بھی چکا ہوں, ٹھیک ہے. یہ X3 کی ہے, پاور ہے, 2 کا پروفٹ آپ کے والیٹ میں, تیسرا آپ کے اپ لائن کو جاتا ہے. سمپل ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. اب ایکسپورٹ کو تھوڑا سا واضح سمجھنا کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جو 2 ہوتے ہیں نا, یہ والے اوپر والے 2, یہ آپ کو نہیں ملتے. یہ آپ کے اپ لائن کو جاتے ہیں یا اپ لائن کی ٹیم کو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. جو آئی ڈیز نمبر ہوتی ہیں, یہ اگر جوائننگ کرائیں تو آپ کو یہاں اور یہاں انکم آئے گی. اگر یہ کام نہیں کرتے, لیس پوسٹ کام نہیں کرتے, اور یہ گولے آپ کے فل ہو گئے, یہ اور یہ اوپر چلے گئے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کے والیٹ میں آئے گا, یہ آپ کے والیٹ میں آئے گا, یہ آپ کے والیٹ میں آئے گا. 3 کا پروفٹ آپ کے والیٹ میں آئے گا, اور چوتھا آپ کے اپ لائن کو یا اپ لائن کی ٹیم کو چلا جائے گا. 3 کا پروفٹ اوپر جا رہا ہے, 3 کا پروفٹ آپ کو آ رہا ہے. اب آپ بولیں یار 3 اوپر کیوں جا رہے ہیں, یہ بھی ہمیں آنے چاہیے نا. کافی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے, تو میں آپ کی سوچ یہ بھی صحیح کر دیتا ہوں کہ سر اگر آپ کو ساری پیمنٹیں آپ کے والیٹ میں آتی رہیں گی نا, ساری پیمنٹیں, تو سر آپ کو ٹیم بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر, کیونکہ وہ ٹیم کو بھی جانا ہے, ان کو ہی جانا ہے پھر سارا. نیچے والے جتنے بھی کام کرتے رہیں گے, سارا پروفٹ ان کو جاتا رہے گا, آپ کو 1 روپیز بھی نہیں آئے گا. تو کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے سر اوپر جائیں گے نا, ہمارے بھی ڈیلی اوپر جاتے ہیں, صحیح ہے, اور نیچے والوں کی ہمیں آتے ہیں, کام کریں نہ کریں. اسی طرح آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ نقصان وقتی ہے آپ کا, بعد میں بڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی انکم اوپر جائے گی, نیچے والوں کی آپ کو آتی رہے گی. کل آپ کام نہیں بھی کریں گے, آپ کو انکم آتی رہے گی, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اب اس میں پھر اس مزید سمجھا دیتا ہوں. اب 80 والا ہے نا, اب ایک بار لگایا تھا اور اتنی بار کما بھی چکا ہوں. اب یہ اوپر گیا ہوا ہے, یہ بھی اوپر گیا ہوا ہے, 3 کا پروفٹ مجھے ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ والا جو ہے یہ اپ لائن کو یا اپ لائن کی ٹیم کو جائے گا. صحیح ہوگا. یہ X3 X4 کی سمجھ آ گئی ہے. اب ٹرپل ایکس کو سمجھنے کے 2 بار ٹوٹتا ہے. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, میٹنگ بھی بس اینڈ ہی لگی ہوئی ہے. یہ جی 2 بار ٹوٹتا ہے, 2 بار ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پھر سمجھ لیں کہ اوپر ہی جاتے ہیں یہ اور یہ, ٹھیک ہو گیا, اور یہ بھی اوپر جاتا ہے, صحیح ہو گیا. یہ والا اب یہاں پہ جو ایک یہ لائنیں مار رہا ہوں نا, یہ یہاں سے آپ کو ملنا ہے $2.4, ٹھیک ہو گیا, ہر ایک گولے سے. اور نیچے والے جتنے بھی ہیں میں لائن مار رہا ہوں, ان میں سے ملنا ہے $4.6. یہ ٹوٹل $8 بنتے ہیں. پھر سمجھ آ رہی ہے. اب یہ ورکنگ کیسی ہے میں مزید آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ اگر آپ ڈائریکٹ پارٹنر یہ ہے نا, اگر یہ کام کرتا ہے تو نیچے سے آپ کو 2 بار ملنی ہے, 2.4, 2.
2.4. ٹھیک ہے. اب یہی بندے جو یہ والے ہیں یہ اگر کام کرتے ہیں یہاں اور یہاں مطلب یہ 2 کرواتے ہیں تو آپ کو 4.6 اور 4.6 اسی طرح یہاں اور یہاں اسی طرح ڈاؤن لائن کے ڈاؤن لائن کام کرے گی تو آپ کو انکم XXX سے آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کام کرنے والی ہو, ٹیم پہ محنت کریں. جب ٹیم آگے بڑھے گی تو پھر XXX گولڈ کی طرف بھی آپ آ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے ایکس گولڈ. ایکس گولڈ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ 3 بار ٹوٹتا ہے. کتنی بار ٹوٹتا ہے سر؟ 3 بار ٹوٹتا ہے. 3 بار بکھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ گلاس کانچ کا انہوں مارے زمین پہ ماشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن یہ جب ماشاءاللہ آتا ہے تو 3 بار ٹوٹتا ہے. یہ 100% اوپر جاتے ہیں. صحیح. یہ والے میں جن پہ ایرو مار رہا ہوں یہ اوپر جاتے ہیں. یہ اپلائن کو جائیں یا اپلائن کی ٹیم کو جائے جہاں پہ بھی جائیں کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اب یہاں سے یہ لائن سیدھی مار رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں پہ ملتے ہیں $2. اب پھر یہ لائن مار رہا ہوں, یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں سے ملتے ہیں $3. ٹھیک ہوگا. لے لائن مار رہا ہوں, یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. 5 5 اور 3 8 اور 2 10 کا 10. ٹھیک ہے. 10 لگائیں گے. اب یہاں پہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اوپر والی رو سے آپ کو 2, نیچے والی رو سے 3 اور لاسٹ والی رو سے آپ کو 5 ملتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھے گا یہ ڈائریکٹ پارٹنر کام کرتا ہے. یہ جوائن ہو ہے, یہ یہاں اور یہاں کرتے ہیں 2 ملیں گے. اب یہ بندے کرتے ہیں 3 ملیں گے. یہ کرتے ہیں آگے تو 5 ملیں گے. ہر گول یہ 10 والا ہے نا, اگلا جو ہے 20 والا ہے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے پھر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. 40 والا اسی طرح زیادہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ کے نیچے جتنا بھی ٹیم بنتی رہے گی XXX گولڈ سے آپ کو انکم آتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور X4 سے بھی آپ کو, X3 سے بھی آپ کو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل لگا کے کام کریں. آپ بیٹھے ہیں سلاٹ کر کے, آپ بیٹھے ہیں 10 بندے جوائن کرا کے, 10 بندوں نے آپ کو ریزلٹ نہیں دینا. جب تک آپ کی ڈائریکٹ جوائننگ 100 سے پلس نہیں ہوتی آپ کو اچھی انکم نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب یہ ایکسکوئر پروگرام ہے, یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں پہ یہ والا اور یہ والا اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ والا اور یہ والا اوپر جاتا ہے. اب یہاں سے یہ بنتے ہیں جناب $6 اس ٹائم پہ. $6 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ گولا فل ہوتا ہے جو یہ 3 ملتے ہیں اور 3 آپ کی ٹیم میں جائیں گے یا 3 آپ کے اپلائن کو یا اپلائن کی ٹیم مطلب ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں. یہاں سے بھی آپ کو 3 ملنے ہیں, یہاں سے بھی 3 ملنے ہیں, یہاں سے بھی, 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 یہاں سے بھی. اس میں سے آدھے ہی ملنے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. BNB کی صورت میں, اور آدھے آپ کے اوپر جائیں گے. اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر ہے. یہ اگر کسی کو کرواتا ہے تو آپ کو یہاں پہ انکم آنی ہے, یہاں پہ آنی ہے, یہاں پہ آنی ہے. 3 بندوں کو کرواتا ہے. یہ بھی آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر ہے. یہ کرواتا ہے یہاں سے نہیں آنی, یہ کرواتا ہے یہاں سے نہیں آنی, پھر کرواتا ہے تو آپ کو یہاں سے آنی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر کرواتا ہے یہاں سے آنی ہے, یہاں سے آنی ہے اور یہاں سے. ٹھیک ہے. 2 جو ہوتے ہیں نا, 2 آپ کے ریسائکلنگ کے لیے ہوتے ہیں. اوپر جائیں گے تو یہ گولا گھوم کے خالی ہوگا. اگر سب انکم آپ کو مل جاتی تو یہ کبھی لائن میں خالی نہ ہوتے, تو بھرے رہتے تو آپ کو نقصان ہی ہوتا. ٹھیک ہے. جس نے سسٹم بنایا نا وہ 12 سال لگا کے اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ماشاءاللہ رشیا میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جگاڑ کام نہیں ہوتا, آپ جگاڑ ڈھونڈتے ہیں, جگاڑ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دل لگا کے کام کرنا پڑتا ہے. سمجھے سسٹم کو, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم بھی سمجھے نا, کوئی گھر سے تو سیکھ کے نہیں آئے, ہم نے بھی سمجھا ہے, سیکھا ہے تو آگے بڑھے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. آئی ہوپ کچھ نئی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوں گی. آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.